یوری گاگارین کی تاریخی خلائی پرواز صرف 108 منٹ کی تھی۔ اس کے دوران یوری اپنے خلائی جہاز سے باہر نہیں نکلے۔ جو خلائی لباس انہوں نے پہنا اسے لانچ اینڈ انٹری سوٹ کہا جاتا ہے۔ پائلٹ اور خلاباز عام طور پر لانچ اینڈ انٹری سوٹس کو گیٹ می ڈاؤن سوٹس بھی کہتے ہیں۔ ان سوٹس کا مقصد آپ کو خلائی جہاز کے اندر ان حالات میں زندہ رہنا ہوتا ہے جب آپ کے فلائٹ سسٹم ناکارہ ہو جائیں۔ پھر 1965 میں الیکسی لیونوف وہ پہلے خلاباز بنے جو اپنے خلائی جہاز سے باہر نکلے۔ اس کے لیے ان کو ایک ایسے لباس کی ضرورت تھی جو انہیں خلائی جہاز کے اندر نہیں بلکہ باہر زندہ رکھ سکے۔ 1965 میں جب الیکسی لیونوف نے خلائی جہاز سے باہر نکل کر چہل قدمی یا اسپیس واک کی تو ان کا سوٹ اکڑ کر سخت ہو گیا۔ اس سوٹ کے اندر کا درجہ حرارت اتنی تیزی سے بڑھا کہ اس کے اندر موجود ہوا پھیلنا شروع ہو گئی اور سوٹ اس قدر تن گیا کہ یہ ہاتھ پیر ہلانے کے بھی قابل نہ رہے۔ کئی سالوں بعد جب امریکی خلاباز جین سرنم خلائی جہاز سے باہر خلا میں نکلے تو ان کے ہیلمٹ کے شیشے پر اتنی نمی جم گئی کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر ان کے پائلٹ تھامس اسٹیفرڈ نے ان کی مدد نہ کی ہوتی تو وہ اپنے خلائی جہاز میں واپس بھی نہ آ پاتے۔ وہ تمام خلاباز جو اپنے خلائی جہازوں سے باہر قدم رکھتے تھے ہمیشہ ایک موٹے تار کے ساتھ اپنے خلائی جہاز سے لٹک رہے ہوتے تھے۔ اپولو پروگرام کے لیے تاریخ کا وہ سب سے پہلا خلائی لباس بنایا گیا جس کا لائف سپورٹ سسٹم اس کے اندر ہی موجود تھا اور اس کو خلائی جہاز کے ساتھ ٹیدر لائن یا تاروں سے منسلک کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ نیل آرمسٹرانگ کے خلائی لباس میں ان کے بوٹس پر خاص طور پر توجہ دی گئی تھی کیونکہ اسے خلا میں اڑنے کے لیے نہیں بلکہ چاند کی سطح پر قدم رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سطح پر چلنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ خلاباز جھک کر اپنے پیروں کو دیکھ سکے۔ ایک پائلٹ کے ہیلمٹ کے سامنے لگا ہوا شیشہ دائیں اور بائیں جانب دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نیچے دیکھنے کے لیے نہیں۔ اس سے کام نہیں چل رہا تھا۔ اپولو مشن کے خلابازوں کو ببل ہیلمٹس دی گئی تھیں تاکہ یہ چاروں جانب دیکھنے کے علاوہ اپنے بوٹوں پر بھی نظر ڈال سکیں۔ جیسے جیسے خلاباز خلا میں نکل کے مختلف کام کرنے لگیں گے ان کے اسپیس سوٹ کی ڈیزائن بھی اتنے ہی ایڈوانس ہوتے چلے جائیں گے۔ ناسا ایسا اسپیس سوٹ دیکھنا چاہتی ہے جس کو پہن کر خلاباز ایسٹرائڈز کے اوپر قدم رکھ سکیں۔ یہ اسپیس سوٹ بوئنگ نے اپنے خلائی جہاز اسٹار لائنر کے خلابازوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کا وزن صرف 20 پاؤنڈ ہے جو کہ ماضی کے لانچ اینڈ انٹری سوٹ سے 10 پاؤنڈ ہلکا ہے۔ خلاباز ڈگ ہرلی اور باب بینکن کے یہ خلائی لباس ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے بنائے ہیں۔ اسپیس ایکس کا سوٹ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلان مسک ہالی ووڈ کے کاسٹیوم ڈیزائنر کے پاس گئے جنہوں نے ایکشن فلموں کے لیے لباس بنائے تھے۔ ان سے یہ ڈیزائن بنوا کر اسے اسپیس سوٹ انجینئرز کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اسی انداز کا سوٹ بنا سکیں۔ خلا میں ہونے والے بہت سے کام آج روبوٹس اور روورز کے حوالے کیے جا رہے ہیں، لیکن جب بھی خلا میں کہیں بھی انسان کو پہنچانے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے خلائی لباس اتنا ہی ضروری ہوگا جیسے سمندر میں اترنے والے کسی بھی غوطہ خور کے لیے اسکوبا ڈائیونگ کی ٹیکنالوجی۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔